السلام علیکم ناظرین، میں محمد منیر خان پروگرام نائٹ لائن کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، سنا تھا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور اگر ماں ہی اپنے بچوں پہ ظلم کرے گی تو پھر اس کی میرا نہیں خیال کہ کوئی مثال ملتی ہے، کیونکہ ماں ہمیشہ اپنے بچوں پہ جو ہے نا وہ رحم کرتی ہے۔ آج جو ہے نا باغ کے مقام پہ، اسپیشلی ریاڑا کے مقام پہ جو ہم نے دیکھا، جو پولیس نے لوگوں کے ساتھ کیا، ایون کہ لوگوں نے اجازت لی ہوئی تھی دھرنے کی اور پروٹیسٹ کرنے کی تقریباً 1 گھنٹے کے لیے، تو اس 1 گھنٹے کے لیے انہوں نے جو اجازت لی ہوئی تھی، سٹل اس میں بھی انہوں نے روڈ جب بلاک کی تو ان پہ جو ہے نا پولیس ٹوٹ پڑی، جس میں جو ہے نا کافی لوگ جو ہے نا وہ زخمی ہوئے۔ اور وہ یہ دھرنا یا مظاہرہ یہ کسی بھی گورنمنٹ کے ایسے ایکشن کے خلاف نہیں تھا جس میں جو ہے نا گورنمنٹ مظاہرین پہ تشدد کر سکے یا کچھ بھی کر سکے۔ ایون یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ عوامی حقوق کے لیے تھا کہ آٹا مہنگا ہو چکا ہے آزاد جموں کشمیر میں بہت زیادہ، تو اس کے لیے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جی آٹا سستا کیا جائے۔ آٹا سستا کرنے کے لیے اگر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس پہ مظاہرین جو ہے نا اس کے مظاہرین پہ تشدد کرنا، پولیس نے ایسا تشدد کیا کہ جو خاصا جو ہے نا مذمت کے قابل ہے۔ کافی لوگ زخمی ہوئے، اور ان زخمیوں سے آج ہمارے ساتھ اینالسٹ بھی ایک موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، پوچھیں گے، اور ہمارے نمائندہ خصوصی بھی ہیں باغ کے اندر موجود ہیں جو آج پورا دن جو ہے نا لائیو کوریج دیتے رہے JKBS نیوز پہ، تو ان سے ہم بات کریں گے، پوچھیں گے کہ آج ساری وہاں پہ کیا صورتحال رہی ہے، اور 1 گھنٹہ اجازت لینے کے باوجود انتظامیہ سے پولیس نے کیوں مظاہرین پہ جو ہے نا وہ تشدد کیا، کیا وجہ ہے کہ تشدد کرنے کے لیے جو ہے نا پولیس نے لاٹھی چارج کی اور لوگوں کو زخمی کیا۔ ایون کہ ایک دیکھنے میں آیا کہ بزرگ شہری بھی تھے وہاں پہ جو زخمی ہوئے، سفید پوش شہری تھے ان میں زخمی ہوئے، اور زخمیوں میں جو باقی لوگ شامل ہیں وہ کامریڈ تیمور صاحب ہیں، ان پر تشدد ہوا، امجد اسلام امجد صاحب ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے پروگرام میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ امجد اسلام صاحب، امجد جو اسلام صاحب جو ہے نا یہ عوامی حقوق کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو ان کے اوپر تشدد آج ہمارے ساتھ یہ بھی موجود ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آج اینالسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سردار انور صاحب جو جن کا تعلق JK SLF سے ہے، اور باغ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندہ خصوصی طاہر نذیر صاحب۔ انور صاحب انہیں ہمیں جوائن کر لیا۔ انور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام منیر صاحب۔ انور صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ اللہ کا کرم، آپ نے کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ انور صاحب آج اللہ کے حکم سے کچھ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو میرے خیال ہے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، تو بلکہ پچھلے دنوں میں بھی دیکھنے کو آیا تھا راولا کوٹ کے مقام پر، جب آپ کو ہم نے آپ کو تب بھی لائیو لیا تھا، اور ابھی بھی ہم آپ کو جو ہے نا وہ لائیو لے رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ آپ تب کہہ رہے تھے کہ ریاستیں ناکام ہو جائیں تو ایسے ایکشنز دیکھنے کو آتے ہیں، تو ہمیں کچھ لگ نہیں رہا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، تو اس بات پہ کیا کہیں گے آپ؟ منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا، کیونکہ یہ ہمیشہ جو بھی ریاست کے اندر رونما ہونے والے واقعات ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو ایک تو شعور بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں اور مسائل کا اجاگر بھی کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ریاست تو ہے نہیں ہے، ریاست کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں جو پولیٹیکل سائنس کی روشنی میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ریاست چار کمپوننٹ ہوتے ہیں: ٹیریٹری، پاپولیشن، گورنمنٹ اور ساورنٹی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اور ساورنٹی بھی ہوتی ہے کہ انٹرنل ساورنٹی اور ایکسٹرنل ساورنٹی، تو یہ جو کالونیاں ہوتی ہیں، کالونیوں اور ریاستوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے آزاد جو کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کی کالونی ہے اور بھارتی مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی کالونی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے یہاں کے جبر کا، تو یہ جبر کی داستان کوئی نئی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حکمران جو ہے وہ لوگوں کے حقوق دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ پولیس کو اپنے گنڈوں کے طور پہ استعمال کر کے عوام کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ PNA کے جلوس کے اوپر بھی جب لوگ اپنی آزادی کی، ریاست کی تقسیم کے خلاف کر رہے تھے تو وہاں موجود تھے۔ مظفر آباد کے اندر یہی پولیس تھی جس سے تشدد کیا، لاٹھیاں برسائیں، لوگ زخمی ہوئے۔ یہی پولیس ہے جس نے نعیم بٹ کو شہید کیا، اور
اس کے قاتل جو ہے وہ ڈی سی اور ایس پی آج ان کی پروموشن ریاست نے ان کی ہے. یہی پولیس ہے جس نے تھوراڑ کے اندر تشدد کیا عوام کے اوپر جب وہ اپنے حق کے اسمتال کے لیے جنگ لڑ رہے تھے. یہی پولیس تھی جس نے جب تولی پیر کے روڈ کے اوپر کروڑوں روپے کا گھپلا ہوا تو وہاں جب لوگوں نے اپنے حق کے لیے مظاہرہ کیا تو ہمارے بزرگوں کو بچوں کو اوپر پولیس نے تشدد کیا. اور آج جو دیکھنے میں آیا ہے کہ باغ میں ہمارے دوست امجد اسلام امجد صاحب اور کامریڈ تیمور جو ہے وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں اور امجد اسلام امجد صاحب ایک پڑھے لکھے باشعور انسان ہے اور وہاں اسکول چلا رہے ہیں. وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں. وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. اور آج جس پولیس نے بے دردی سے امجد اسلام امجد صاحب جیسے پڑھے لکھے باشعور انسان جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا انگلش میں, جنہوں نے ایم فل کیا ہوا, جو اسکول چلا رہے ان کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے تشدد کیا اور ایک اسٹوڈنٹس کے سیکرٹری جنرل کو انہوں نے بے دردی سے مارا اور وہ عوام کے اوپر لاٹھی برسائی. اس سے ہمیں ریاست کی جو انٹینشن ہے وہ سب نظر آتی ہے کہ یہ جو ریاست کے اندر جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کا مقصد وہاں کے لوگوں کو دبانا ہے, ان کے حقوق کے اوپر غاصبانہ طریقے سے قبضہ کرنا ہے. اور ایک اور بات کہ پولیس ہمیشہ بنیادی طور پر عوام کے ٹیکسوں پہ تنخواہیں لیتی ہے لیکن وہ بدماشی اور غنڈہ گردی حکمرانوں کے لیے کرتی ہے. آج مجھے بتائیں کہ پولیس نے کتنے ریاست کے اندر کرپٹ حکمرانوں کو اور ان کے بچوں کو گرفتار کیا. آج کتنے کرپٹ حکمران کے انہوں نے یا ان کے بچوں نے جا کے مزدوریاں کی ہیں. تو یہ جو آٹا 2150 روپیہ پر من, مجھے بتائیں اگر یہ مہنگا ہوتا ہے تو ڈی سی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کمشنر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایم ایل اے کو اور وزیروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہاں کے غریب لوگوں کے اوپر یہ فرق پڑ رہا ہے. تو ان کے حقوق کے لیے جو دوست جدوجہد کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ریاستی تشدد ہے بنیادی طور پہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور اس کے خلاف مشترکہ جو عوامی جدوجہد ہے وہی واحد راستے کا اس کا حل بھی ہے. اور یہ نہ صرف قابل مذمت بات ہے بلکہ قابل مرمت بات بھی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر جو مزاحمت کی کردار کے لوگ ہیں ان کو ڈی سی کے ساتھ بھی, ایس پی کے ساتھ بھی, کمشنر کے ساتھ بھی اور وزیروں کے ساتھ بھی وہی اشر کرنا چاہیے جو وہ آج عوام ان کے عام نیتے بچوں کے اوپر بزرگوں کے اوپر کر رہی ہے. تو جب ڈی سی کو اور ایس پی کو جو ہے وہ عوام کی مزاحمت فیس کرنی پڑے گی, ان کو لاٹھیاں پڑیں گی, ان کے سروں سے خون نکلے گا, ان کے بچوں کے سروں سے خون نکلے گا, تو پھر پتہ چلے گا. فرانس کے اندر جو ہے جب انقلاب آیا تھا تو وہاں صرف اور صرف روٹی مہنگی ہوئی تھی, تو 1779 میں انقلاب آیا تھا اور نئی سماج جو ہے وہ نئی سانچوں میں ڈلا تھا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر 10 ارب انسانوں کی خوراک موجود ہے, 7 ارب انسان موجود ہے اور 6 ارب انسان خوراک سے محروم ہے. تو اس سرمایہ دارانہ سامراجانہ نظام اور ہندوستان اور پاکستان کے غاصبانہ قبضے اور ان کے سہولتکار اور ان کے اعلی کار حکمرانوں کے خلاف عوام کی مشترکہ جدوجہد ہی واحد راستہ ہے, واحد حل ہے اس کا, اور اس کے اوپر ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جی انور صاحب, ابھی ہمارے ساتھ صداقت حیات صاحب بھی موجود ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے باغ کے, اور ہمارے ساتھ پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے نمائندہ جو باغ کے اندر موجود ہیں طاہر نذیر صاحب ہیں, جے کے بی ایس نیوز کے نمائندہ خصوصی ہیں باغ میں, آج ہم ان سے بات کریں گے تاکہ ان سے جان سکیں کہ کیا صورتحال رہی پورا دن. وہ پورا دن لائیو کوریج دیتے رہے جے کے بی ایس نیوز پہ, تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال رہی ہے کیا نہیں رہی ہے. تو وہ ہمارے ساتھ طاہر نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر نذیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. طاہر نذیر صاحب, پورا دن آپ لائیو کوریج دیتے رہے جے کے بی ایس نیوز کو, اور صورتحال ساری آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. پولیس نے جو تشدد کیا لوگوں پہ, بنیادی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا, لوگ مظاہرے کے لیے آئے, تشدد جو ہوا آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں. تو پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیسے آج منظر تھا, کیا تھا وہاں پہ. جی بالکل شاید آج عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر انتظام ریڑا کے مقام پر ایک احتجاجی دھرنے کی کال تھی. احتجاجی دھرنے کے جو اغراض و مقاصد تھے, ایک تو جو مہنگائی ہے اور خصوصاً حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے پچھلے ماہ جو ہے تو 2 دفعہ آٹے کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جس سے کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاجی دھرنے کی کال دے رکھی تھی. اور مظاہرین ابھی احتجاجی دھرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ پولیس نے آ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی اور پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا, جس کے
वाक़े में ये हुआ कि वहाँ ज़ायरीन और पुलिस के दरमियान एक घमासान की लड़ाई हुई, जिसमें पुलिस को खौफनाक शिकस्त हुई और पुलिस बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर हुई और बाद दोबारा से जो है धरना और मुजाहरा किया गया, जिसे शाम 4 बजे तक चलता रहा और शाम को 4 बजे तक ज़ायरीन की तरफ से एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई, जिसने इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात करने थे कि उनने बिला जवाब जो है वो धरने पर लाठीचार्ज किया है और उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और दूसरी तरफ पूरी आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटीज बनी हुई हैं इस महंगाई के खिलाफ, तो उन्होंने भी कल अपनी मीटिंग कॉल और जगह जगह एहतजाजी करने की कॉल नज़ीर साहब, आपके इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि ये जब इजाजत ली गई थी धरने की या मुजाहरे की, तो फिर उसके बावजूद तशद्दुद की क्या वजह बनी है? देखें जी शायद बिल्कुल, इसकी ये 23 तारीख की जो कॉल थी ये आज से तकरीबन 5-6 दिन कबल दी गई थी और इंतजामिया को ये नोटिस दिया गया था कि हम एहतजाजी धरना देंगे, लेकिन उसके बावजूद यूं ही धरना स्टार्ट हुआ तो पुलिस ने आकर उठाने की कोशिश की। शायद पुलिस को भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा प्रेशर था कि इस तरह के जो मुजाहरे शुरू हो चुके हैं इनको इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो कि नाकाम हुई। और कितने लोग आपके इत्तलात के मुताबिक जख्मी हैं? कुछ ज्यादा सीरियस हैं या अगर कोई सीरियस है उन जख्मियों में तो वो कौन से अस्पताल में है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 3 लोग जो हैं वो बिल्कुल बहुत शदीद जख्मी हैं जिनके सर फटे हुए हैं। उसमें कॉमरेड तैमूर भी हैं, उसमें अमजद इस्लाम अमजद हैं और हमारे एक और साथी हैं। इसके अलावा दर्जनों कारकुनान ऐसे हैं जो जख्मी हैं और अपना, लेकिन वो घरों पर हैं, लेकिन ये जो 3 कॉमरेड्स हैं ये शदीद जख्मी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया तार नज़ीर साहब, हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सदाकत हयात साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपके। सदाकत हयात साहब, पाकिस्तान में PTI की गवर्नमेंट है लेकिन यहाँ पे भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको अंदाज़ा तो उसका हो गई, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है। गरीब तबका जो लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने पे मजबूर है, उनके पास रोज़गार नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि वो आटा महंगा ख़रीद सके, तो वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं मुजाहरे का। तो मुजाहरे का हक जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस मुजाहरे को तशद्दुद में बदलना, ये रियासत माँ के जगह होने के बावजूद ऐसा क्यों कर रही है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। बात यह है कि महंगाई बिल्कुल पाकिस्तान में है, उसका हमें इदराक भी है और बल्कि उसके खिलाफ हम लिखते भी हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन ये जो आटा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने महंगा किया है, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। बजट इनको पूरा मिला हुआ है। ये इलेक्शन के लिए ये हमारे खिलाफ एक समझ लेंगे आज से कैंपेन कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वहाँ गवर्नमेंट ना बना सके। तशद्दुद का जहाँ तक है तो ये बौखलाहट का शिकार है। ये आप देख लें, बाकी पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे तशद्दुद नहीं हो रहा, ये पुंछ डिवीजन में हो रहा है। क्योंकि फारूक अदर साहब को भी पता है कि पुंछ डिवीजन में जो भी तहरीक उठेगी वो पूरे आज़ाद कश्मीर को लपेट में लेगी और उसमें हम लोग रगड़े जाएंगे। पिछले दिनों तोलीपेर वाक़ा हुआ, उसके बाद रावलाकोट इन्होंने किया, फिर आज देख लें जो बाग में हुआ। बाग में जो हमारा SP है ये 5-5 हज़ार रुपया रिश्वत लेता है। ये ड्रग डीलरों के साथ हमेशा डील करता है। हमारा DSP है शफीक साहब बंगोई से हैं, वो यही डीलें करते हैं। वो 2-3 केस ऐसे हैं जिनमें मैं खुद इन्वॉल्व था राजीनामे कराने में, उसमें शफीक खान ने 50-50 हज़ार रुपया लिया हुआ था। हमारा SHO है जो वहीद खान, मेरा क्लास फेलो है, दोस्त है, वो SHO के काबिल नहीं है। वो MPhil करके आया हुआ है। वो शराफत वाली, वो कोई गाली दे दे तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। आज रेडा में भी यही हुआ कि वो जैसे ही पहुंचा तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई तो उससे लाठी चार्ज करा दिया। मुझे जो पता है रेडा से, मैं नासिर आकाश फरा ये सारे मेरे दोस्त हैं, उनसे जो पता किया था तो वहाँ पे ये हुआ था कि पुलिस को 1 घंटे का टाइम दिया गया था। 1 घंटा हम प्रोटेस्ट करेंगे, 1 घंटे के बाद ये ट्रैफिक चलेगी और बाजार खुलेगा। तो पुलिस ने ठीक 10 मिनट बाद लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वाले भी जख्मी हुए। वहाँ पे जिन लड़कों को लगी, ये अमजद इस्लाम अमजद है, तैमूर है, वो सारे हमारे दोस्त यार हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। तैमूर के साथ खास करके बहुत ज्यादा हुई है।
उसने तारफ भी कराया जिस भी पार्टी का है उसका मरकजी ओहदेदार है, उस ओहदे का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखें। लेकिन नहीं, मीर अकबर साहब ने अपने ग्रुप से पोस्टें करवानी शुरू कर दी कि पुलिस के खिलाफ जी दहशत गर्दी हुई है और ये नेशनलिस्ट जो है, तो इन्होंने ये काम किया है। नेशनलिस्ट कौन है? हमारे भाई हैं, हमारे गरीब लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान से नहीं आए हुए। वो अजीब सा एक माहौल बना दिया है गवर्नमेंट ने कि नेशनलिस्ट जी जी काफिर हैं, सदाकत उनके साहब, खिलाफ नेशनलिस्ट कैंपेन करो। तो ज़्यादा वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं उनका तो बल्कि ये तो ख्याल होता है कि हमारा मुल्क जो है ना वो किसी दूसरे मुल्क के बगैर जो है ना वो रहे और आज़ाद रहे, तो वो अपने लोगों से ज़्यादा जो है ना मोहब्बत करते हैं। शायद हमारे साथ भी रब्ता हुआ है अमजद इस्लाम अमजद साहब का। अमजद इस्लाम अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अमजद साहब, पहले तो आपसे दिली ताज़ियत करते हैं कि आपके साथ आज तशद्दुद हुआ, और मेरे ख्याल से बड़ी मज़म्मत के काबिल है ये चीज़। तो क्या क्या ज़ख्मी हैं आप, क्या सूरत हाल आपकी? जी सर, हमारे बहुत सारे साथी जो है वो जख्मी है, और उनमें मैं भी एक, चूंकि मुझे भी काफी गहरी चोट आई है सर पे, और तकरीबन 5 से 6 स्टिचेस हैं, और जो राइट जो आंख है, जो दाएं आंख है, वो उस पे काफी जख्म आया और स्वेलिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं उससे देख नहीं पा रहा। और इसी तरह नूर है, दोस्त है हमारे, वो शदीद जख्मी है, और बाकी दोस्तों को जो है वो खराशी आई है, किसी की उंगली टूटी हुई है, पीठ पे जो है वो लाठी का निशान है, और इस तरह के जो है वो। अमजद साहब, आपने अपना तारफ नहीं उनको करवाया कि मैं अवामी कमेटी का चेयरमैन हूँ, या फिर वो आपको जानते होंगे, जाहिर सी बात है आप अवामी कमेटी के सरबराह हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वो पहचानते होंगे, तो वो आपको पहचानते नहीं थे जो आपके साथ मतलब तशद्दुद किया उन्होंने? सर, अवामी एक्शन कमेटी चूंकि एक लंबे अरसे से यहाँ रेड़ा के जो लोकल जो हकूक है, जो मसाइल है, उनको जो है वो एड्रेस करती रहती है, और यकीनी तौर पे इंतजामिया के सारे ही दोस्तों के पास हमारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तमाम लोगों के पास हम वेल अवेयर्ड है। लेकिन चूंकि ये एक अवामी एहतजाज था आटे की महंगाई के खिलाफ, किल्लत के खिलाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली के खिलाफ, तो ये इंतजामिया चूंकि लंबे अरसे से ये एहतजाज चल रहे हैं, और ये अभी चूंकि आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है, तो एक बड़ा जो बगावत है, अवामी बगावत है, ये उससे खौफजदा है, और ये चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी छोटी मोटी आवाजें निकले हम उनको दबाएं, ताकि जो है वो किसी बड़े एहतजाज या बगावत के सामना करने से बचा जा सके। तो ये साहब, आप कह रहे हैं कि आटा मजीद महंगा होने जा रहा है, अमजद साहब, आटा मजीद महंगा होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी जी सर, आटा जो है वो कल की जो इनके एक तजवीज इनकी गई थी कि 250 रुपए मजीद जो है वो मन जो आटा है उसके को महंगा करना चाहिए, चूंकि आटे की किल्लत और जो बुरान है, इसके सिवा हमारे पास कोई हल नहीं है। अमजद साहब, हम आप लोगों के बिल्कुल साथ हैं, आपकी आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, आपकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे कि आप लोगों पे कौन सा जुल्म किया जा रहा है और क्या जुल्म किया जा रहा है। अमजद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अमजद साहब, जो जख्मी हैं वो अस्पताल में या चले गए घरों को, या किसी अस्पताल में मुंतकिल किया उन्हें? सर, अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे शदीद जख्मी जो है वो दोस्त, उन पे FIR करवाई गई है, मेरे पे भी FIR है, तो इस सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचना और जो ट्रीटमेंट है वो लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, चूंकि इस वक्त भी जो पुलिस है वो रेड़ा जो चौकी पे मौजूद है, और वो रेड कर सकें। मैंने यहाँ पे एक लोकल, यहाँ रेड़ा पे एक डिस्पेंसरी है जहाँ से मैंने फर्स्ट एड ली है और स्टिचेस वगैरह करवाए। मरकैफ जो ट्रीटमेंट है वो हम अभी तक नहीं ले पाए, और ना ही हमें जो है वो चूंकि FIR काट दी गई है और एक खौफ में मुबतला करवा दिया गया है कि जब भी ये लोग कहीं नजर आए तो इनको जो है वो हम गिरफ्तार करेंगे, तो उस वजह से अभी तक जो ट्रीटमेंट है बाकायदा वो हम नहीं ले पाए सर।
امجد صاحب آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں، آپ کو ہماری طرف سے سلام ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مشکل ٹائم میں. تو امجد سر، ایف آئی آر آپ اجازت لے کے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے پہلے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم تقریباً 1 گھنٹے کے لیے پروٹیسٹ کریں گے، تو اس اجازت کے باوجود ایف آئی آر دوبارہ کیوں کاٹی گئی ہے آپ پہ؟ بس یہ ظلم ہے، یہ جو ہے یہ اس عہد کا بدترین ظلم ہے کہ ایک طرف لاک ڈاؤن میں لوگوں کے جو کاروبار ہیں، لوگوں کی جو ذریعہ آمدن ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، دوسری طرف انفلیشن اس حد تک ہے کہ لوگ جو ہے وہ آٹے کی ایک بوری خرید نہیں پا رہے، اور پھر اوپر سے انہوں نے گھی جو ہے وہ مہنگا کیا ہے. امجد صاحب، آپ کا اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ امجد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ امجد صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. انور صاحب، ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ نے سنی ہوں گی یقیناً. نمائندہ خصوصی ہمارے اس نے بھی بتایا ہے کہ پہلے انتظامیہ سے بات ہو چکی تھی، انتظامیہ سے اجازت لی گئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ 1 گھنٹے کا پروٹیسٹ ہمارا رہے گا. تو انتظامیہ، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس اس لیے غصے میں آئی ہے، بلکہ صداقت حیات صاحب کا کہنا ہے کہ پولیس اس لیے غصے میں آئی ہے کہ پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے، تو پولیس نے جو ہے نا لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا ہے. تو کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ ہنسیں اس بات پہ کہ پولیس کے خلاف نعرے ہوئے اور پولیس نے جو ہے نا لاٹھی چارج کر دیا؟ پولیس غصے میں آ گئی ہے کہ ہمارے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ منیر صاحب، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تھرو اپنے انتہائی پیارے اور انتہائی ٹیلنٹڈ دوست امجد اسلام امجد صاحب، جو عوامی حقوق کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور وہاں ایک ادارہ چلا رہے ہیں، تعلیمی ادارہ. اسی طرح تیمور جو ہیں وہ ہمارے انتہائی قریبی دوست اور مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، اور انتہائی باشعور باکردار لوگ ہیں یہ لوگ. اب کوئی مجھے شک آپ نہیں. یہ بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس خطے کے اندر لوگوں کی غربت، مہنگائی، کرپشن، جہالت کے خلاف سٹرگل کریں وہ مجرم، اور جو لوگ خود جائل، کرپٹ، بدعنوان، ان کی نسلیں بدعنوان، وہ اس ریاست کے والی اور وارث، اور انہوں نے آگے پولیس رکھی ہوئی ہے بدماشی کے لیے. اب یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے، وہ کوئی کلیشن کوفے لے کے تو نہیں آئے ہوئے تھے، وہ کوئی اسلحہ لے کے تو نہیں آئے تھے، وہ یہی لوگ آخر وہ مجبور ہو کے آئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، لوگوں کی مہنگائی ہے، اور پھر یہ جو کرپٹ حکمران طبقہ ہے جو کروڑوں روپیہ ریاست کا لے کر جا کر لاہور جلسے میں یتیموں کی طرح بیٹھے رہے ریاست کے پیسے کے اوپر، یہاں کا پرائم منسٹر، یہاں کے منسٹر سارے، اور اس وقت ان کو کورونا یاد نہیں آیا. وہ سارا بجٹ جو قوم کے خزانہ لوٹ کے جا کے وہاں جا کے وہ اپنے حکمرانوں کی خوشامد اور چاپلوسی کے لیے کہ ہم حاضر ہوئے آپ کے دربار میں. اب اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو لوگ آٹے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ وہاں کے اندر تعلیم کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اسپتالوں میں علاج کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں کے مجرم ہیں. اور اس کو جوڑ دیا جاتا ہے جی کہ یہ ریاست کے دشمن ہیں. جو لوگ ریاست کی بقا کی بات کریں، یہ پہلا کوئی خطہ ہے کہ جہاں جو لوگ ریاست کی بقا کی بات کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، وہاں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، تو وہ غدار. اور جو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ مل کر، جو غیر ملکی کفتوں کے ساتھ مل کر ریاست کے وسائل لوٹیں، جنگلات لوٹیں، دریا بیچیں، اپنے ملک کا وقار بیچیں، وہ وفادار. یہ عجیب سا منطق ہے، عجیب سا قانون ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے کہ پوری ریاست کے اندر اس پوری تحریک کو پھیلنا چاہیے، اور جہاں جہاں عوامی ایکشن کمیٹیز ہے وہ باغ کے اس واقعے کے خلاف بھرپور قسم کی مزاحمت کرے. اور باغ کی جو ایکشن کمیٹی ہے، اس ایکشن کمیٹی کا ربط جو ہے وہ تھوراڑ کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ قائم ہو، اس کا ربط جو ہے وہ بنجوسا کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ قائم ہو، راولا کوٹ کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ قائم ہو، صدرونتی کے ساتھ قائم ہو، اور جبوتے کے ساتھ قائم ہو. اور اگر حکومتوں نے یوں ہی ظلم، جبر اور بربریت کا بازار گرم رکھا، تو پھر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عوام، تمام سکول آف تھاٹ سے بالاتر ہو کر، اپنی پارٹیوں سے، اپنے قبیلوں سے، اپنے علاقوں سے بالاتر ہو کر مظفر آباد کے اندر جو اسمبلی نما جو ہے، جو حکمرانوں کی عیاشی کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی طرف مارچ کرنا ہوگا. اور جب تک جا کے عوام
جو ہے ان کرپٹ لوگوں کے ایوانوں میں جا کے ان کو گھسیٹ کے باہر نہیں لاتے. جس طریقے سے آج ہمارے دوست امجد اسلام امجد کا سر پھٹا ہے, کامریڈ تیفور کا سر پھٹا ہے, جب تک اسی طریقے سے راجہ فاروق حیدر کا, مسعود خان کا, میر اکبر کے بچوں کا, جہاں کے جو باقی حکمران ہیں ان کے بچوں کا, ڈی سی کا اور ایس پی کا سر نہیں پھٹتا, اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا. اس سے ہمیں عوام کو منظم کرنا ہوگا ان غاصب کتوں کے خلاف, ان سہولتکار اور اعلی کاروں کے خلاف, اور انہوں نے جو لوٹ 70 سالوں سے ریاست کے وسائل لوٹے ہوئے ہیں, اس کے وسائل کو لے کر ہمیں ریاست کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی تعلیم کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی انفراسٹرکچر کے لیے ہمیں برحال ایک غیر طبقاتی سماج کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی کہ جہاں لوگوں کو انصاف خریدنا نہ پڑے, جہاں لوگوں کو تعلیم خریدنی نہ پڑے, جہاں لوگوں کو جا کے پولیس کے ایس ایچ او کو رشوت دے کے اپنا انصاف نہ خریدنا پڑے. اس سے اس کرپٹ نظام کے خلاف بھی ہمیں بھرپور طریقے سے عوام کو شعوری طور پہ تیار کر کے مشترکہ فکر و عمل کے تحت مشترکہ مزاحمتی جدوجہد کو فروغ دینا ہوگا, اور یہی واحد راستہ ہے باوقار سماج کے قیام کا, غیر طبقاتی سماج کے قیام کا, اور سب سے بڑھ کر اس ظلم, جبر, بربریت, اعلی کاری اور سہولت کاری کے خلاف ایک مزاحمت کاری کا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. جی انور صاحب, اچھا امجد صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ جوائن کیا انہوں نے. امجد صاحب, آپ کو سردار انور صاحب اور صداقت حیات صاحب سن رہے ہیں, تو آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا پہلے تو ہمیں یہ بتائیں, اور دوسرا آپ کو یہ سن رہے ہیں آپ ان کو بھی اپنی آواز پہنچائیں تاکہ یہ بھی آپ کو سپورٹ کریں کسی حوالے سے. بہت شکریہ جناب سردار انور صاحب کے ساتھ, چونکہ ہمارا دریغہ تعلق ہے اور ان کے ساتھ ایک ہمارا وابستگی ہے, تو یقینی طور پہ یہ اویئر ہوں گے کہ آج ریڑا کے اندر جو ہے کس طرح کا تشدد کیا گیا ہے, اور محض اس لیے کیا گیا کہ یہاں لوگ جو ہے وہ پہلی بار جب اپنے حقوق کے طریقے تھے وہ یہاں کسی کا زبان جو ہے نا وہ داغ رسی کے لیے یا ان کی کمپین کے ذریعے, تو یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی عوام اپنے حقوق کو لے کر خود پہ اعتماد کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے تو انتظامیہ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو زد و کوب کی جاتی ہے, ان کے اوپر جو جبر کروایا جاتا ہے. یقینی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور جو انتظامیہ کا جو اس وقت کا جو ان کا رویہ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک کی بات سمجھ آتی ہے کہ محض اس وقت طاقت کا سامنا ہے, اب طاقت کا ٹکراؤ ہے, اور اگر یہاں پہ عوام کی طاقت بڑھتی ہے تو وہ اس جنگ کو جیت سکتی ہے, اور اگر کہیں پہ ہماری طاقت ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, ہم نفسیاتی طور پہ ہم افرادی قوت کے ہم آئیڈیالوجی وائز اگر ہم کمزور پڑتے ہیں تو یہ جو بالادست طبقہ ہے, یہ جو اقتدار پہ بیٹھے لوگ ہیں, یہ جو تفریق ہو رہی ہے, یہ نسلوں تک ہمیں لوٹتے رہیں گے. بہرحال اس وقت تک جو ہماری اسٹریٹجی ہے, میں نے اپیل کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور آپ کے توسط سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر میں جہاں کہیں بھی عوامی ایکشن کمیٹیز, جہاں کہیں بھی جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے, جہاں کہیں بھی جو سول سوسائٹیز ہے, جو عوام کے کوئی نمائندے ہیں, ان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ باہر ایک دوسرے کے ساتھی بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ کھڑے ہوں, چونکہ ہماری جو مسائل ہیں, ہماری جو پریشانی ہے, ہماری دقتیں اور ہماری ضرورتیں جو ہے وہ سانجھی ہیں, اور ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی ایک ہی ہے, اور جب تک ہم ایک دوسرے سے جڑیں گے نہیں, ہم علاقائی جو تعصبات ہے, ہم جو لسانی اور جو برادری اور قوم اور جو کاسٹ کے تعصبات ہیں, ان سے بالا تر نہیں ہوتے, ہم پر یہ ظلم ہوتے رہیں گے, اور ہم اسی طرح جو وہ مایوسی, محرومی, مہنگائی اور جو امجد صاحب, اب ہر جگہ کی اپنی ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, یا مشترکہ جدوجہد سے ہی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ مشترکہ جدوجہد ہوگی تو ہی جو ہے گورنمنٹ پریشر میں آئے گی اور جو ہے نا آٹے کی قیمت کو کم کیا جائے گا. تو آپ مشترکہ جدوجہد کی طرف اگر جائیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے اپنے مقاصد جلدی حاصل ہو جائیں گے.
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا رابطہ ہوا ہے بلوچ میں. عاطف بلوچ ہے وہاں پہ, ان کا بلوچ یوتھ فورم ہے وہ جو کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو جبوت ہے وہاں پہ لیاقت حیات اور باقی دوست جو ہے وہ انہوں نے ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنائی ہے. اسی طرح الیاس کشمیری ہے جنہوں نے ملوٹ عابد شاہین جنہوں نے ملوٹ میں عوامی ایکشن کمیٹی بنائی ہے. اسی طرح یہاں پہ باغ عوامی ایکشن کمیٹی الیاس اور باقی دوست جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا تراڑ کھل میں رابطہ ہوا ہے اور باقی جو جگہ ہے وہاں پہ حجیرہ میں. تو تمام دوستوں سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کل تک کا ٹائم دیں انتظامیہ کو کہ ایف آئی آر واپس لیں. آٹے کی جو مہنگائی ہے اس کا خاتمہ کرتے ہوئے جو قلت ہے سپلائی کو جو ہے وہ ایڈیکویٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر کی بدحالی ہے اس کو بہتر کیا جائے. اور یہ جو فرتی میں جو گنڈا راج ہے جو جس طرح کا آج ہم نے دیکھا ہے وحید ایس ایچ او وحید کی شکل میں, ایسے لوگوں کو فوری طور پہ جو وہ اپنی جو نوکریاں اس سے برطرف کیا جائے. تو یہ جو احتجاج ہے یہ کل تک ہم جو انتظامیہ اس کو ٹائم دیتے, اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ہم تمام جو عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم جو ہے وہ جمعے کے روز مکمل طور پہ یہاں باغ کے اندر اور باقی اضلاع سے بھی ہم توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے. مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پہیا جام ہڑتال کی طرف جائیں گے اور نوجوانوں کو عوام علاقہ کو موبلائز کر کے ہم ایک بڑے پروٹیسٹ کی طرف بڑھیں گے. جی امجد صاحب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پروٹیسٹ کو جو ہے نا لائیو کوریج دیں تاکہ آپ کا پروٹیسٹ جو ہے نا وہ معنی خیز ہو. صداقت حیات صاحب کافی دیر سے سن رہے ہیں. صداقت حیات صاحب کیسے آپ اپنا ہاتھ دیں گے مظاہرے میں کہ تاکہ وہ ہاتھ جو ہے نا گورنمنٹ کے گلے میں پڑے, نون لیگ کی گورنمنٹ جو آزاد جموں کشمیر میں؟ سب سے پہلے تو امجد اسلام امجد صاحب آپ بھائی ہیں, دوست ہیں, ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ وہاں سے میں گاڑی بھیجتا ہوں, آپ بیٹھیں اسلام آباد آئیں, ٹریٹمنٹ ادھر کراتے ہیں. تو وہاں ویسے بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کوئی صحیح کرنی نہیں ہے, آپ میرے پاس آ جائیں. ان کا اس طرح ساتھ دیں گے کہ ہر فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے. یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, یہ غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. مجھے کورونا ہو گیا تھا, میں اس لیے ابھی گیدرنگ میں جاتا نہیں ہوں. 30 تاریخ تک مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے, ورنہ میں باغ ان کے پاس ہوتا, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. انہوں نے جو کام کیا, انہوں نے 2 ویک پہلے بھی پروٹیسٹ کیا ریڑا میں, اور بہت بڑا پروٹیسٹ تھا. جو ٹائم انہوں نے رکھا ہوا تھا ٹائم پہ پروٹیسٹ ختم ہو گیا تھا. آج ایسا کیا ہو گیا کہ ریاست حرکت میں آ گئی, وہاں ان کو مارا پیٹا گیا. کس لیے؟ یہ اس لیے کہ غریب کے روٹی اس کے نوالے کی بات کر رہے ہیں, اس لیے ان کو دبایا جا رہا ہے. اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے ہمارے لوگوں کو فیوچر دینا ہے, امجد صاحب سکول چلاتے ہیں, یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر سکول ٹیچر اس طرح سڑکوں پہ مارا جائے گا نا تو اس ریاست کے شہریوں کا کیا حال ہوگا, وہ آج سے ہی آپ سوچ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تقسیم کیا جا رہا ہے کہ یہ باغ کا, یہ پونچھ کا, یہ حویلی کا, یہ سرنوتی کا ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہمیں ہر چوک میں اسی طرح مارا جائے گا. اور میں چونکہ ایک میٹنگ میں بھی آیا ہوا ہوں, میں یہ لاسٹ بات کر کے تو ختم کروں گا, اجازت بھی لوں گا انور صاحب سے اور امجد صاحب سے معذرت بھی کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہمیں برادریوں میں تقسیم کرتے رہے, اب یہ علاقائی تعصب میں ہمیں تقسیم کر رہے ہیں. میر اکبر صاحب کا بھانجا میرے خیال میں ان کی سیاست کا عالین حال ہے. اس کی میں نے پوسٹ پڑھی کہ پولیس کے خلاف پتھراؤ ہوا, ہم مزاحمت کرتے ہیں. جو وہاں غریبوں کے ساتھ ہوا, جو لائیو ہم نے دیکھا, وہ انسان نہیں تھے, وہ اس ریاست کے شہری نہیں تھے کہ صرف میر اکبر کے بانجے بھتیجے یا قمرزمان کے بیٹے بانجے بھتیجے وہ باغ کے شہری ہیں. ہم ہر طرح سے اس چیز کو, اس کی مزاحمت کرتے ہیں, ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ صرف پہیا جام کا کہہ رہے ہیں, میرا اپنی رائے یہ ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی انور صاحب کو یہ کہا تھا کہ ہمیں مل کے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہوگا. جب تک فاروق قدر یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ میری پارٹی کا ہو, ان کو وہاں سے بھگاتے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا اور یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کو روکنا ہے صداقت طاقت حیات کے صاحب زور آپ پہ. جو آفر کر رہے ہیں امجد صاحب کو کہ وہ اسلام آباد آئیں, آپ ان کی وہ کریں گے تو ایسے آپ کتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ لوگ زخمی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ علاج کی سہولت ہی باغ میں موجود ہوتی ہے ایسی کہ تاکہ جو ہے نا ان کو یہاں پہ نہ لایا جاتا. بٹ اسٹل یہ آپ کی گورنمنٹ آئے گی بات یہ آزاد ہے نا کہ کشمیر میں تو اس کے بعد آپ میرے خیال سے اس بات کا بہتر جواب دیں گے.
امجد صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا, اسی ایس ایچ او نے مجھے بھی اریسٹ کیا تھا, میں نے اس کا راستہ روک لیا تھا. میں سیاست تھوڑی ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہوں. میں اگر میری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہی کرتی ہے, میں آج وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جس جگہ پہ بھی ہوا میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا اپنی گورنمنٹ کے خلاف, کیونکہ ہم سیاست اگر خدمت کے لیے کرتے ہیں تو اس کو خدمت کر کے دکھائیں گے. اور اس لیے اسلام آباد کا کہہ رہا ہوں کہ امجد صاحب بتا سکتے ہیں کہ باغ میں ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں علاج نہیں ہو سکتا ان کا. اور جو میں نے ان کی ویڈیو یا سچویشن دیکھی تھی وہ کوئی ٹھیک نہیں تھی, سر پہ چوٹ ہے, اس لیے میں نے یہ آفر کی ہے. تو باقی ہے کہ جب تک ایف آئی آر ان کی ختم نہیں ہوتی, نہ کوئی مذاکرات ہیں نہ کچھ. ایف آئی آر ختم ہوگی پھر مذاکرات ہوں گے, اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. میں اجازت بھی لوں گا امجد صاحب کو سلام کے ساتھ. اور امجد صاحب میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا نہیں تو ناصر عکاش کے پاس ہے, نمبر میسج کر دینا, میں آپ کے پاس پہنچوں گا. بھی میں 30 کو آ رہا ہوں, مجھے کرونا ہو گیا تھا, نہیں آ سکتا, مجبوری ہے میری کرونا کی وجہ سے. تو 30 کو میں آؤں گا, میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا, آپ کے گھر, ہر فورم پہ ہر جگہ آپ کے ساتھ بھائی بن کے کھڑے ہوں گے. اور اس چیز کو, یہ جو عوام کے لیے آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ صداقت حیات صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا. ایکسپیکٹیشنز بھی یہی رکھیں کہ آپ جلدی سے یہ کووڈ جو ہے, جو اس کا جو اٹیک ہے, اس سے باہر آئے, اور اللہ کو جو ہے وہ جلد سے یاب کرے. اور انشاءاللہ آپ جیسے دوستوں اس سماج میں, اس معاشرے میں, یہاں پہ ہمیں دوستوں کا ساتھ جو ہے وہ ناگزیر ہے اس لڑائی کو کامیاب کرنے کے. تو برحال انشاءاللہ ملیں گے. اور انشاءاللہ آپ کے حوالے سے, چونکہ جیسے ہمارے سے بات کی ہے کہ ہاسپٹل وہاں پہ جو چولتے ہیں, جو میڈیکیشن کی فیسلٹیز ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اپنا علاج کروا سکیں. تو ہم کہاں جائیں, ہم یہاں سے اتنے سارے لاکھوں لوگوں کو لے کے ان حقوق کے لیے, ان سہولتوں کے لیے ضرور جو یہ جیتیں گے. اور تب تک ہم بھی برداشت کرتے ہیں عوام کے ساتھ یہ جو بدحال قسم کا انفراسٹرکچر ہے, اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہم اس کو بہتر کریں گے. اور دنیا نے یہ ثابت کیا تاریخ میں کہ انہوں نے بآسانی زندگی کی تلاش میں, کچھ لوگ تو شاید انہوں نے کولمبس کی طرح امریکہ دریافت کر لیا ہو, لیکن وہ لوگ بھی تھے جو آج بھی جو ہے وہ کینیڈا کے اندر سردی میں انہوں نے اس کو ایک گریٹ چائنا اور گریٹ کینیڈا بنایا. تو ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے حقوق کی جدوجہد کریں گے, اور یہیں سے انشاءاللہ جو ہے وہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہتر ہوں گے, اور ہمیں بہتر اور باوقار جو ہے وہ زندگی ملے گی انشاءاللہ. جی امجد صاحب, صداقت حیات صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن امجد صاحب اگلا لائحہ عمل بتا دیں تاکہ عوام جو ہے نا, ہم آپ کی آواز سے تقریباً ہر جگہ پہنچا سکیں کہ آپ لوگوں سے کیا تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. لیاقت حیات صاحب نے ہمیں میسج کیا تھا جی کہ آپ امجد صاحب سے گزارش کریں کہ وہ تقریباً ہر جگہ کے لوگوں سے رابطہ کر لیں. تو اس رابطے سے یہ ہوگا کم سے کم کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے گی. جتنی لاؤڈ آپ کی آواز ہوگی, جتنی وہ اتنی جو ہے نا عوام تک جائے, زور سے جائے گی, تو وہ گورنمنٹ پہ پریشر پڑے گا. تو ان کا کہنا تھا, ان نے میسج کیا تھا ہمیں کہ آپ امجد صاحب سے کہیں کہ وہ گزارش کریں تقریباً ہر جگہ کے لوگوں سے, تاکہ ہر بندہ نکلے گا تو آواز زیادہ بڑھ جائے گی آپ کی. سر اس میں ہماری یقین طور پہ یہی پالیسی ہے کہ ہم دوستوں کے جو جہاں کہیں جو عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں ان کے نمبر جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں, اور ان دوستوں سے رابطے کر رہے ہیں. پوری ایک جو ٹیم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام جو آزاد کشمیر میں جہاں کہیں بھی عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں, سول سوسائٹیز ہیں, جو چارٹر احباب ہے, ان تک ہم اپروچ کریں اور ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں. تو یقینی طور پہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, چونکہ یہ عوام کے بلبوتے پہ ہی یہ جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. تو برحال آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ چونکہ یہاں پہ الیکٹرانک یا جو میس میڈیا ہے اس کا بڑا رول ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اور جہاں کہیں آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہے. جی امجد صاحب, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی آج بھی پورا دن ہم لائیو کوریج دیتے رہیں.
थ्रू आप जो है वो उन तक जो है वो अपनी ये अपील जरूर पहुंचाएं। जी जी अमजद साहब, हम आज भी पूरा दिन आपके जो मुजाहरा था उसकी लाइव कवरेज देते रहे, इवन के तशद्दुद के बाद के भी हम जो है ना लाइव जो है ना पूरी कोशिश की है हमने कि देते रहे। वजह इंटरनेट की सूरत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल हमारी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों तक पहुंचाई जा सके कि वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम आगे भी आपके साथ खड़े हैं, जहां पे आप धरना देंगे, मुजाहरा करेंगे, जहां पे भी हम आप होंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आवाम की आवाज बनेंगे। सर, इसमें कल का डेडलाइन है इंतजामिया के लिए कि कल तक ये जो FIR है इसको वापस लिया जाए गैर मशरूत तरीके से, और दूसरा ये है कि SHO वहीद को जो है वो उसको मुअत्तल किया जाए। अगर इंतजामिया ये बात मानने को तैयार नहीं होती तो जुमे के रोज हम जो है वो हर बाजार में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मोबिलाइजेशन करवाएंगे, और यहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी के यहाँ पे तकरीबन 500 तक के लोग हैं जो वो इसके मेंबर हैं, उनसे हम उनको मैसेज देंगे कि वो बाहर रोड पे निकलें और जो पुरअमन एहतजाज करें, और ये जो हमारी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के और जो इंतजामिया उसके सामने रखें। तो यकीनी तौर पे जुमे के दिन जो फैसला कुन जो है वो लड़ाई लड़ेंगे हम तमाम तर बाजारों के अंदर और तमाम तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी और जो अवामी एक्शन कमेटीज हैं और जो भी तरक्की पसंद दोस्त हैं, जो इंसान दोस्त यहाँ पे जो एलिमेंट है, उन तक हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं और पहुंचाएंगे कि वो जो है वो हमारे साथ खड़े हों। हमारे साथ क्या, चूंकि अवाम है और अपने साथ हमने खुद खड़ा होना होगा। और ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो जिल्लतें हैं, ये जो लॉकडाउन के नाम पे जो लाकानूनियत है और ये जो माफिया और गुंडा राज है, इसके खिलाफ जो है वो जिद्दोजहद जो है वो उसके लिए हम सब जो मुत्तहिद होकर जो है ना वो लड़ना होगा और जिद्दोजहद करनी होगी। जी अमजद साहब, हमारे साथ भी मौजूद हैं सरदार मुराद साहब है, अवामी हुकूक कमेटी से। ये भी आज जो है ना रियाड़ा के मुकाम पे थे और आज ये भी वहाँ मौजूद थे। मुराद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। जी मुराद साहब, आज क्या देखा आपने और क्या महसूस किया है कि आप किस मुल्क में खड़े हुए हैं? शायद अपने मुल्क में तो ऐसी सूरत हाल नहीं देखने को मिलती। जी बहुत शुक्रिया। सुबह हम जब बाजार में पहुंचे तो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सबसे पहले बाजार में वॉक की गई, वहाँ आगाही मुहिम चलाई गई कि जो आटे की महंगाई है और दीगर जो अवामी मसाइल है उनके हवाले से। तो जैसे ही हम वापस मिलाद चौक रेड़ा में पहुंचे हैं तो SHO वहीद साहब पुलिस की भारी नफरी के हमरा वहाँ पहुंच गए और उन्होंने बगैर कोई मुज़ाकरात किए, बगैर कोई बात किए पुलिस मुजाहिरीन पर जो है वो लाठीचार्ज कर दिया। जिसके बाद मकामी जो वहाँ के आवाम थे और अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग थे वो वहाँ पहुंच गए और उन्होंने इंतजामिया के साथ शदीद वहाँ जो है हाथापाई हुई और जिसके नतीजे में बहुत से हमारे साथी भी हैं वो जख्मी हुए हैं। तो आप ये जो आटे के मसाइल हैं या जो दूसरे मसाइल हैं दुनिया में, इंसानी हकूक जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम ऐसी रियासत के अंदर मौजूद हैं जहाँ शहरियों को उनकी शहरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको अपनी सदाए हक जो है, सदाए एहतजाज जो है उसको बुलंद करने का कोई इजाजत नहीं है। उनको अगर वो अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं तो उनको लाठी और गोली की जुबान में खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और वहाँ पर बेमाना तशद्दुद किया गया शहरियों पर, आम शहरियों पर। दुकानों में तोड़ फोड़ की गई है और पुलिस की मैं ये समझता हूँ कि ये एक गुंडागर्दी है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उसके बाद मुजाहिरीन ने वहाँ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जिसमें इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और वहाँ उन लोगों ने भी ये मुतालबा किया कि अगर फिलफौर ये FIR खत्म ना की गई और जो मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ है इसका अजाला ना किया गया तो रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगे। और ये जो तहरीक है ना सिर्फ रेड़ा में रहेगी बल्कि ये पूरे आजाद कश्मीर तक फैलेगी। जी बहुत शुक्रिया मुराद साहब आपका प्रोग्राम में आने का। अमजद साहब, आप जो काम कर रहे हैं, आप और मुराद साहब आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन जो है ना एक जंग है गवर्नमेंट के खिलाफ, एक माफिया के खिलाफ, एक ऐसी जंग है जिसमें जो है अवाम की जंग है जो आप लड़ रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज़ हर सतह पे उठाएं, हर फोरम पे उठाएं और हर जगह पहुंचाने की कोशिश करें, खास करके उन लोगों तक जो आप लोगों के साथ हों और आप लोगों की आवाज़ बढ़ जाए।
تو آپ لوگ ایک جنگ لڑ رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, تو کافی مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ پولیس کے ساتھ آپ کا پالا کافی دفعہ پڑے گا آگے بھی. تو امجد صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ, اور سردار مراد صاحب آپ کا بھی پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, آزاد جموں کشمیر کی میں آٹا مہنگا کرنا سوائے منافع کمانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ قانون ساز جو ہے نا گورنمنٹ سال بھر کی گندم جو ہے نا وہ پاسکو سے خرید لیتی ہے, اور سال میں گندم کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ آنے سے اس گورنمنٹ کے اہلکاران جو ہے وہ گندم مہنگی ہوتے ہی اوپن مارکیٹ میں منافع خوری کے لیے جو ہے نا وہ اس کو بیچ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کرپشن کے کئی راستے ہیں جس کا میزہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, لیکن ایک یہ چیزیں مہنگی کر کے, خاص کر کے بنیادی چیزیں جن میں آٹا چینی وغیرہ جو یہ چیزیں یا بجلی ہیں, یہ چیزیں مہنگی کر کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, اور عوام جب مظاہرہ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اس مظاہرے کو روکنے کے لیے حکومت جو ہے نا وہ اپنے گنڈے استعمال کرتی ہے. ان گنڈوں کو عوام پولیس کہتی ہے, لیکن وہ پولیس اس چیز سے رک نہیں سکتی, اس لیے کہ انہیں پیچھے سے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ تشدد کریں, اس کو ختم کریں, جس طریقے سے مرضی کریں. تو پولیس کو یہ ختم کرنا بھی مجبوری ہے. لیکن آج جو باغ واقعہ دیکھنے میں آیا, اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا, پولیس کے خلاف کچھ تھوڑے بہت مظاہرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ہے نا وہ طیش میں آ گئی ہے. خاص کر کے سچو کا نام لیا جا رہا ہے کہ سچو صاحب طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا جی تشدد کریں لوگوں پہ, جو کہ انتہائی مجرمانہ سی سوچ اور مجرمانہ سی بات تھی. ناظرین, JKBS نیوز ایسے کسی بھی کام کو, ایسے کسی بھی حرکت کو جو ہے نا وہ مذمت کرتا ہے اس کی, اور عوام کی آواز ہر اس سطح پہ پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا کہ تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں, آٹا چینی اور بنیادی جو بھی سہولتیں ہیں ان میں جو ہے نا ان کی قیمت کم کی جا سکے اور عوام تک رسائی پا سکے. ناظرین, اسی کے ساتھ آج ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.